جو آپ نے سوال کیا نا کہ وہ سائنس کے اوپر بھی شعر کہتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے، جب وہ کائنات کو دیکھتا ہے تو گلیکسیز کے بارے میں پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں بھی وہ صحیح ہے نا، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، وہ اس کے بارے میں بھی شعر کہتا ہے۔ میر کہتا ہے کہ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، یعنی کہ اگر آپ دیکھنے والی آنکھ رکھتے ہیں، میر 250 350 سال پرانی بات کر رہا ہوں، چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ، آتے ہیں منہ نظر آتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ غور کرتے ہیں تو یہ جو دیوار ہے بٹ صاحب، یہ آپ کے لیے آئینہ بن جاتی ہے، یہ خود ایک شخصیت ہے، یہ خود ایک شخصیت ہے، یہ دیوار بولتی ہوئی نظر آئے گی اگر آپ غور و فکر کرتے ہیں۔ اور آپ ایک اور شعر میر کا دیکھیں، سرسری تم جہان سے گزرے، اگر تم کنٹمپلیٹ نہیں کرتے، اگر تم سوچتے نہیں، اگر تم غور نہیں کرتے، اگر تم فکر نہیں کرتے، سرسری گزر جاتے ہو نا، سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا، کہ اگر تم غور کرتے تو جس مقام سے تم کھڑے ہو کے دیکھتے، جو سوچتے، تمہیں ایک نیا جہان نظر آتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں جوہلا کا الزام ہے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ اردو شاعری نے سوائے گل و بلبل کے لوگوں کو کچھ دیا نہیں، کچھ بھی نہیں پڑھا اس نے۔ آپ یقین کریں اس نے درسی کتب بھی نہیں پڑھی، میرے خیال سے اقبال کو پڑھ لے اگر کوئی تو اقبال تو دیکھیں نا، اقبال کے ہاں تو فلسفہ اور جو اسلامی فکر ہے اور ایک خاص طرح کی فکر جو ہے وہ آپ کو ایک نظر آتی ہے۔ ادروائز بھی اقبال جو لوگ کسی خاص عقیدے کو، کسی فکر کے خاص طور پہ نمائندہ نہیں تھے، جیسے اقبال کے علاوہ بھی غالب تو ایک خاص مذہبی فکر کے اس طرح سے نمائندہ تو نہیں تھے،